وہ چھپتا چھپاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا تعلق چنا قبیلے سے تھا اور اسے اس کی قوم نے دشمن کے فوجی کیمپ میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ اسے یہ پتہ چلانا تھا کہ سیستان کے قلعے کو فتح کرنے والے لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس کی چاروں طرف دشمن کی فوج کے خیمے بڑی ترتیب سے تنے ہوئے تھے۔ انہی خیموں کی آڑ لے کر وہ نہایت احتیاط کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ اس کے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے اور وہ بے چینی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا بھی جا رہا تھا کہ کہیں دشمن فوج کا کوئی سپاہی اسے دیکھ نہ لے اور پھر نامعلوم اس کا کیا حشر کرے۔ اچانک وہ ٹھٹک کر کھڑا رہ گیا۔ اس کے کانوں سے کسی اجنبی زبان کے الفاظ ٹکرائے تھے۔ وہ یہ الفاظ سمجھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن اسے یوں لگا جیسے ان الفاظ میں بڑا ترنم ہے، نغمگی ہے، اور جو شخص ان الفاظ کو ایک خاص انداز سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہا تھا، اس کی آواز اسے گویا اپنے دل میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ جب یہ آواز آنی بند ہو گئی تو جاسوس نے ذرا آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک کھلے مقام پر دشمن کا سارا لشکر جمع ہو رہا تھا۔ سپاہیوں نے صفیں بنا لی تھیں۔ چند لمحوں بعد ایک خوشرو نوجوان آگے بڑھا۔ اس کی گلابی رنگت پر سیاہ داڑھی بے حد کھل رہی تھی۔ وہ صفوں کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کچھ کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لیے، جیسے کسی بہت بڑی ہستی کے سامنے حاضر ہو اور اپنے ادب کا اظہار کرنا چاہتا ہو۔ جاسوس نے دیکھا کہ اسی وقت پورے لشکر نے ہاتھ اٹھائے اور اس نوجوان کی طرح ہاتھ باندھ لیے۔ وہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا کہ صفوں کے آگے کھڑا ہوا نوجوان چند الفاظ کہہ کے کبھی جھک جاتا تو تمام سپاہی اسی کی طرح جھک جاتے۔ وہ نوجوان کبھی زمین پر دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتا تو اس کے سارے سپاہی فوراً اس کی تقلید کرتے۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا لشکر اپنے افسر کے حکم کی سختی سے پابندی کرنا جانتا ہے۔ یہ عجیب فوج ہے، جاسوس نے دل میں سوچا۔ انہوں نے ابھی سیستان کا قلعہ فتح کیا ہے۔ قلعہ چھوڑ کر بھاگنے والے واپس بھی تو آ سکتے ہیں۔ جب یہ سپاہی زمین پر اپنے ماتھے ٹیک دیتے ہیں تو کوئی بھی انہیں ہلاک کر سکتا ہے، لیکن انہیں ذرا بھی خوف نہیں، یقیناً نہیں۔ ان کو بھلا کون شکست دے سکتا ہے؟ جاسوس وہیں سے الٹے قدموں لوٹ گیا۔ اپنے قبیلے میں جا کر اس نے کہا، میں نے ان لوگوں میں جو اتفاق
اور اتحاد دیکھا ہے، اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ ان پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ چنا قبیلے کے بڑے بوڑھوں اور سرداروں نے جب اپنے ہم قوم کی یہ بات سنی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں قیمتی تحائف لے کر قلعے کے فاتح سالار کے پاس چلنا چاہیے۔ انہوں نے بیش قیمت تحائف اکٹھے کیے اور دشمن کے فوجی پڑاؤ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں اور پورا لشکر کھانا کھانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس فوج کا سپہ سالار کہاں ہے؟ سپاہیوں نے انہیں سپہ سالار تک پہنچا دیا۔ چنا قبیلے کا جاسوس سپہ سالار کو دیکھتے ہی حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ تو وہی خوش رو نوجوان ہے، کچھ دیر قبل جس کے اشارے پر صف بستہ پورا لشکر حرکت کر رہا تھا۔ اس نوجوان کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، پیشانی کشادہ تھی، اس کا بھرا بھرا بدن اور چوڑی کلائیاں اس کی غیر معمولی قوت کو ظاہر کرتی تھی۔ جب وہ ان سے مخاطب ہوا تو اس کی آواز تو باروب تھی، لیکن لہجہ نہایت شیریں، اور پھر اس کے چہرے کا حسین اور دل آویز تبسم۔ نوجوان سپہ سالار کی شخصیت نے آنے والوں پر سحر طاری کر دیا تھا۔ اس نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہیں اس آفاقی دین کی خوبیوں سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر بعد چنا قبیلے کے اس وفد کے ارکان کی زبانوں پر کلمہ توحید جاری تھا۔ دلوں کو فتح کر لینے والے یہ نوجوان سپہ سالار تھے فاتح سندھ محمد بن قاسم، جن کی ولولہ انگیز قیادت میں سندھ کو باب الاسلام بننے کا شرف حاصل ہوا، اور جن کی بے مثل جرأت، ہوش مندی اور فراست کی بدولت مختصر سے عرصے میں اسلام کی روشنی نے ایک وسیع علاقے کو منور کر دیا۔